الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور نبی کرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا یقیناً بے شمار فضائل و برکات کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ عمل بھی ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی ہر روز 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو کس قدر یہ مختصر سا وظیفہ اور آسان سا عمل ہے اور انعام کس قدر بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہا کروڑ احسان ہے کہ آج ہم دعوت اسلامی کے اس پاکیزہ ماحول سے منسلک ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کا ذہن ملا ہوا ہے، خود گناہوں سے بچنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یقیناً یہ ساری برکات اسی مقدس اور پاکیزہ ماحول کی ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اس ماحول میں آنے سے پہلے اس کا انداز زندگی کیا تھا، اس کے شب و روز کس انداز سے گزر رہے تھے۔ ہر کسی پر یہ چیز واضح ہے کہ کتنا بڑا اس کی لائف میں ایک چینج آیا جب وہ اس ماحول سے منسلک ہوا کہ نیکوں کی صحبت میں جب کوئی آتا ہے تو یقیناً اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ تو ماحول ہی ایسا ہے جو ہر لمحے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے، خود اپنی اصلاح کی اور پھر دوسروں کی اصلاح کی ہمیں ترغیب دلاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں رب ذوالجلال کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، رب کا خوف دل میں رکھو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحمدللہ جب ہم اس ماحول میں آئے ہیں، خود اپنی اصلاح کی، اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوا، نیکیاں کرنا شروع کی، گناہوں سے بچنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا حصہ آیت کا کونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس پر بھی ہمارا عمل ہو گیا کہ الحمدللہ اس ماحول میں رہتے ہوئے یقیناً ہمیں خوف خدا بھی میسر آتا ہے، نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے اور رغبت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سچوں کی صحبت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اسی صحبت کا اثر ہے کہ آج اتنے سارے اسلامی بھائی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے کاروبار کو معطل کر کے یہاں پر حاضر ہیں کہ ہم
دین کی اور اقدار کو سیکھیں، طریقہ کار کو سیکھیں کہ جس سے ہم خود بھی اور زیادہ نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے کہ وہ توفیق دیتا ہے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ یقیناً اگر ہم صبح و شام سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا اس بات پر ہی شکر ادا کرتے رہیں کہ اے مالک و مولا تیرا کرم ہے کہ اتنا پاکیزہ ماحول ہمیں عطا کر دیا، گناہوں کی زندگی سے ہمیں بچایا، ایک نیک ماحول ہمیں ملا، ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق ملی، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق ملی، اے مالک و مولا تیرا شکر ہے، تو ہم کما حق کو ہوں یہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ رب کا اتنا بڑا کرم ہے۔ اور پھر اس دیار غیر میں کہ جہاں ہر طرف بے حیائی، برائی، گناہ، جہاں گناہ کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں، بہت آسان ہے، نیکی کرنا مشکل ہے، تو ایسے ماحول میں رہتے ہوئے الحمدللہ ہمیں یہ ماحول میسر آیا ہے۔ اور یقیناً یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کس کا صدقہ ہے، کس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے دینی اقدار کو سیکھ رہے ہیں، سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، اور پھر یہ جذبہ لیے بیٹھے ہیں کہ ہم خود سنتیں سیکھیں گے اور دوسروں کو سنتوں کی تبلیغ کریں گے، اور ترویج سنت کے لیے، اشاعت سنت کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ یہ سارا جذبہ ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ ہمیں کس کے صدقے سے عطا کیا گیا اور کس کی وجہ سے ہمیں یہ جذبہ ملا ہے، اور اس مرد کامل کو آج ساری دنیا جانتی ہے۔ ابھی منقبت سن رہے تھے کہ ایک عالم دین کس انداز سے ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں، اپنا کلام لکھ کر کس انداز سے امیر اہل سنت شیخ طریقت کی کوششوں کو سرا رہے ہیں کہ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ اتنے بڑے عالم، اور آخر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی تجھ کو سلام ہے الیاس قادری۔ تو جن کے کردار اور جن کے انداز زندگی اور جن کے عمل اور جن کے کام کو وقت کے علماء سلام کہہ رہے ہیں، اس ہستی کا مقام کتنا بلند ہے۔ یقیناً یہ تو ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تھوڑی سی توجہ کرے کہ کتنے اعلیٰ مقام پر ہمارے شیخ طریقت فائز ہیں کہ جن کی ایک نظر نے لاکھوں کی بگڑی بنا دی، کروڑوں کو سنوار دیا، بے نمازوں کو نمازی بنا دیا، بے حیاؤں کو حیا سکھا دیا۔ وہ اسلامی بہنیں جو پردہ سے دور تھی ان کو پردہ دار بنا دیا۔ وہ اسلامی بھائی جو ہر وقت فسق و فجور میں مبتلا تھے ان کو مسجد کا امام بنا دیا۔ وہ لوگ جو دوسروں کی حق تلفیاں کرتے تھے ان کو دوسروں کا محافظ بنا دیا۔ ہماری وہ اسلامی بہنیں کہ جو میک اپ اور فیشن پر دل دادا تھیں، آج ان کو ایسا سادگی کا پیغام دیا کہ وہ اور اسلامی بہنوں کو بھی نیک بنانے والی بن گئی۔ یہ یقیناً ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک ایسا کارنامہ اور ایک ایسا کام ہے کہ جس کو ساری دنیا سرا رہی ہے۔ الحمدللہ وہ اتنی دور بیٹھے ہوئے بھی ہمارے کتنے قریب ہیں کہ ان کی ایک ایک بات لوگوں پر کیسے اثر کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً وہ اللہ کے کامل ولی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی ولایت سے نوازا ہے، اور ولی کی تو شان ہی یہ ہے کہ وہ جس طرف توجہ کرتا ہے سب کچھ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو یقیناً یہ نگاہ عطار میں بھی وہ تاثیر ہے کہ جس نے لاکھوں لوگوں کی بگڑی بنا دی ہے، لاکھوں لوگوں کو بدل دیا ہے، ان کے کردار میں کیسا نمایاں فرق ہے۔ تو ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت یقیناً اللہ کے کامل ولی ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ ہمارے شیخ بھی ہیں، ہمارے پیر بھی ہیں، کامل بھی ہیں، اور اللہ کے ولی بھی ہیں۔ اور یقیناً ہر وقت
وہ ہم پر نگاہ رکھے ہوئے، کیونکہ جس کو ہم کامل کہتے ہیں تو کامل تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے محب سے اپنے فالور پر ہر وقت نظر رکھتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس سے گناہوں سے بچانے کی تدابیر کرتا ہے، اسے نیکی کی ترغیب دلاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ سامنے ہی ہو، وہ خود بات کہہ رہا ہو۔ وہ کئی انداز ہے، روحانیت کہتے اسی کو ہیں کہ جو روحانی طور پر ایسا اثر کرتا ہے کہ جو بھی اس کے دامن میں آتا ہے، اس سے ارادت رکھتا ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور سیدنا علی الخاص رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ کامل ہم تو اسے سمجھتے ہیں، لا یکمل الرجل عندنا حتی یعلم حرکات مریدہی فی انتقالہی فی الاسلاب۔ فرماتے ہیں کہ ہم کامل اسے جانتے ہیں، ولی کامل وہ ہے، شیخ کامل وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی اپنے مرید کی حرکات کو جان لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ وہ اس وقت سے نظر رکھتا ہے کہ میرے مرید نے کس طرف حرکت کی تھی، بلکہ فرمایا حتیٰ صرف اس وقت ہی نہیں، من یوم الست بربکم، کہ جب روح سے رب ذوالجلال نے خطاب کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت سے لے کر الى استقرارہ فی الجنتی او فی النار، اس کے جنت تک پہنچنے تک یا جہنم تک پہنچنے تک کے حالات کو وہ جانتا ہے کہ یہ کس طرف گیا، کس طرف اس نے حرکت کی ہے۔ تو کامل اپنے مرید پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، ہر وقت وہ اس کی نگاہ میں ہے۔ اگر ہم کوئی بھی ایسا عمل کرتے، ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم ایسے اعمال کریں جو تو ان کی دل آزاری کا سبب بنے، تو کہیں ہمارے ذہن میں ایسا خیال تو نہیں آتا کہ وہ اس سے معاذ اللہ بے خبر ہے۔ اگر کسی اولیاء فرماتے کسی مرید کے دل میں اگر یہ بات آ گئی کہ میرا پیر، میرا شیخ میرے اعمال سے بے خبر ہے، فرمایا کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی وہ کامیابی کو نہیں پا سکتا۔ اگر دل میں اتنی بات آ گئی کہ میرا شیخ میرے اعمال سے بے خبر ہے، فرمایا وہ ہر وقت نظر رکھے ہوئے، ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے، اس کی نظر میں ہے کہ اس وقت میرا مرید کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ نظر نہ رکھے تو شیخ بنانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کیوں شیخ بناتے ہیں سبا سنابل میں؟ اور وہ ہر وقت سکھاتا ہے اپنے مرید کو، کامل جو ہے ہر وقت سکھاتا ہے اپنے مرید کو، دینی اقدار سکھاتا ہے، لیکن ہونا کامل چاہیے۔ سبا سنامل میں میر عبد الواحد بالگرامی فرماتے ہیں کہ پیری مریدی یہ علم دین سیکھنے کا نام ہے، علم دین سیکھنے کا نام۔ اور پھر جس کو پیر بنا لیا وہ دین جانتا ہو تو مرید کو سکھائے گا نا۔ فرماتے ہیں کہ مٹی سے کبھی دیے روشن نہیں ہوئے، کہ اگر کسی ایسے کو آپ نے پیر بنا لیا کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، خود وہ دین کو جانتا نہیں، وہ تمہیں کیا سکھائے گا؟ اور پیری مریدی تو نام ہی دین سیکھنے سکھانے کا ہے۔ تو الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے شیخ کتنے کامل ہیں، ہمارا پیر کتنا کامل ہے کہ جس کو ایک لمحہ بھی دیکھے تو ہمیں کتنی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، جس کا بولنا بھی ہمیں سکھاتا ہے، جس کا چلنا بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ ارے ان کی بارگاہ میں بیٹھے، صرف ان پر نظر رکھے تو ہم کتنی چیزیں سیکھ جاتے ہیں۔ اور وہ شیخ کے جس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا، ایک ایک عمل سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے، جو ایک ایک لمحے میں اپنے مرید کو سکھا رہا ہے، وہ کتنا کامل ہے۔ اس لیے وہ ضرورت سمجھتی ہے جس بات کی، کہ میرے مریدوں کو یہ اس بات کی ضرورت ہے۔ شیخ کامل جب نظر رکھے ہوئے ہے تو وہ یہ بھی دیکھتا ہے میرے مریدوں کو یہ ضرورت ہے، جب بھی ہمیں کوئی اصطلاح پہنچتی ہے اپنے ذمہ داران کے ذریعے، اپنے نگرانوں کے ذریعے، کہ اب باپا جان نے یہ فرمایا کہ یہ شروع کریں، یہ شروع کریں، تو وہ دیکھ رہے ہیں
وہ ضرورت سمجھتے ہیں، ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے کہ پتہ نہیں اس اصطلاح کی کیا وجہ ہے، یہ ایک نیا مدنی کام شروع ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارے وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو یہ ضرورت ہے، ان کو یہ ضرورت ہے، ان کو اب یہ بیماری جو ہے یہ لاحق ہونے والی ہے، اس دوا کی ضرورت ہے۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک بیماری بتاتے ہیں اور ڈاکٹر معائنہ کر کے ایگزامن کر کے اس کے آگے بتاتا ہے کہ اس بیماری سے آگے یہ بیماری بن سکتی ہے، یہ بیماری پھیل سکتی ہے۔ ابھی تو ایک آرگن ایک عضو پہ ہے، پورے جسم کو یہ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، پھر اس طرح کا وہ علاج کرتا ہے، میڈیسن بتاتا ہے، تو ہمیں بظاہر اپنی ایک بیماری نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے بظاہر ایک عمل ہی کافی ہے، اس سے دور ہو جائے۔ لیکن ہمارے شیخ طریقت کتنے آگے کے کام بتاتے ہیں کہ یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، اس لیے کہ آگے جا کر ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری بڑھ جائے، لاحق ہو جائے۔ وہ تو نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، اس لیے وہ ہمیں نئے نئے احکام، نئی نئی اصطلاحات، نئے نئے مدنی کام عطا فرماتے رہتے ہیں کہ اب تمہیں یہ ضرورت ہے۔ ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے، بعد میں سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ مرید کامل وہی ہے جس کو پیر کی سمجھ آ جاتی ہے۔ جو بھی پیر کہے، اور حکم تو یہ ہے، اولیاء فرماتے ہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اس بات کو اپنے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند سمجھے جو اس کے پیر نے اس کے لیے کہہ دی ہے۔ اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، فرمایا تمہاری سمجھ ہی کیا ہے، تم سمجھنے سے قاصر ہو، وہ تمہارے لیے سوچتا ہے، تمہارا شیخ تمہارے لیے سوچتا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اسی طرح کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اور شیخ عبد الوہاب شرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میزان الکبریٰ میں کہ یہ جو اولیاء کامل ہیں، ان کا اپنے محبین سے، مریدین سے کیسا رشتہ ہے کہ ایک وقت وہ کام آتے ہیں، بظاہر زندگی میں ہی اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی اعانت کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ان الائمۃ الصوفیاء والفقہاء كلهم يشفعون في مقلديهم ويلاحظون أحدهم عند طلوع روحه وعند سؤال منكر ونكير له وعند النشر والحشر والحساب والميزان۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ائمہ صوفیاء جو ہے، اولیاء جو ہے، یہ اپنے مریدوں کی، اپنے محبین کی شفاعت کرتے ہیں، اعانت کرتے ہیں۔ وَيُلَاحِظُونَ أَحَدَهُمْ عِنْدَ طُلُوعِ رُوحِهِ، فرمایا اس وقت بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ان کے مرید کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، اور جب وہ قبر میں جائے گا، عِنْدَ سُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، جب منکر نکیر اس سے سوال کریں گے اس وقت بھی اعانت کریں گے۔ عِنْدَ النَّشْرِ وَالْحَشْرِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالصِّرَاطِ وَلَا يُفْتَلُونَ عَنْهُمْ فِي مَوْقِفٍ مِّنَ الْمَوَاقِفِ، فرمایا حشر و نشر کے وقت جب حساب و کتاب ہوگا، جب اس کو میزان کے پاس لا کر اس کے اعمال تولے جائیں گے، جب صراط پر وہ چلے گا، فرمایا ہر لمحے اپنے مرید کی مدد کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ مجھ کو خدا
لمحے ضرورت ہے، اور وقت نزا تو پیر کامل یقیناً اپنے مریدوں کی خبر گیری کرتا ہے کہ وہ ایسا مقام ہے جب روح نکلنے والی ہے اور شیطان مختلف انداز میں آ کر کبھی ماں کے روپ میں، کبھی باپ کے روپ میں، کبھی دوست کے روپ میں، اور اس وقت جب بندے کی پیاس کا یہ عالم ہے روایتوں میں کہ اگر ساری دنیا کا پانی اسے پلا دیا جائے تو پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی، اس وقت اپنے ہاتھوں میں شیطان پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے اور ماں کی صورت میں اور کہتا ہے بیٹا اب بھی تم یہودیت کو اختیار کر لو، اب بھی تم عیسائیت کو اختیار کر لو، میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں۔ کبھی باپ کی صورت میں آتا ہے کہ بیٹا یہ دین اختیار کر لو، اسلام کو چھوڑ دو، میں تمہیں پانی بھی دیتا ہوں، اس دین کو چھوڑ دو۔ بتائیں وہ کیسی کیفیت ہے، اس وقت کیا عالم ہوگا، کتنی بڑی نزا کی سختیاں ہوں گی، اور اس وقت دین پر قائم رہنا، ایمان پر قائم رہنا کتنا مشکل ہے۔ لیکن اگر شیخ کامل ہے تو یہ پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ امام رازی تفسیر کبیر کے مصنف، اتنے بڑے وقت کے امام، مجتہد لیول کے وہ عالم تھے، جب ان کی نزا کا وقت آیا تو ان پر جب نزا کی کیفیت طاری ہوئی اور اس وقت شیطان نے آ کر حملہ کیا اور کہا ہے رازی بتاؤ، تم ساری زندگی کہتا رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ واحد حقیقی ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، مجھے دلیل دو کہ کیسے اللہ ایک ہے۔ امام رازی اب نزا کا وقت ہے، شیطان کا سامنا ہے، اب اسے قرآن پڑھ کر دلیلیں دینا شروع کی، کہتے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر پڑھتے الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد۔ جو بھی دلیل دیتے ہیں وہ بھی سارے فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا، معلم الملکوت رہ چکا تھا، ہر دلیل کا توڑ پیش کر رہا ہے کہ تمہاری یہ دلیل بھی درست نہیں، یہ بھی درست نہیں۔ 101 دلیلیں امام رازی دیتے ہیں، لیکن ہر دلیل کا وہ توڑ پیش کر دیتا ہے۔ اب پریشان ہے کہ نزا کا وقت ہے، موت آنے والی ہے، اب اس وقت اس لائن کو میں کیسے لاجواب کروں۔ اس وقت آپ کے پیر سینکڑوں میل دور نجم الدین کبرا وضو کر رہے تھے، وہیں سے نظر کی کہ میرے مرید پر نزا کی کیفیت ہے، موت کا وقت ہے، شیطان لائن حملے کر رہا ہے، وہیں سے وضو کرتے کرتے وضو کا پانی اس انداز سے پھینکا اور کہا ارے رازی کیوں نہیں دیکھتا، میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور شیخ کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب ان کی کسی پر نظر پڑتی ہے اور کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیڑے پار کر دیتا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ ایک شخص نوجوان ہے، شراب کے عالم میں، شراب پی ہوئی ہے، نشہ کی کیفیت ہے، اور اسی انداز میں نشے میں اللہ اللہ کہہ رہا۔ آپ نے اسے اٹھایا، اس کا منہ صاف کیا کہ یہ صاف منہ سے رب کا نام لے، منہ صاف کیا، اس کو کہیں اچھی جگہ پہ پہنچایا، اس کے لیے دعا کی
جب صبح آپ تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو وہ نوجوان تہجد پڑھ رہا تھا. تو جب یہ کسی پر نظر کرتے ہیں کاملین، کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بگڑی بنا دیتا ہے. الحمدللہ ہم ایسے کامل کے دامن میں ہیں کہ جس نے لاکھوں کی بگڑی بنائی ہے، جس کی کرامات، جس کی عطائیں ہر کسی پر واضح ہیں. جو اپنا ہے اس پر بھی عطائیں کرتے ہیں، جو غیر خیاب کا مرید نہیں بھی اس پر بھی کرم کرتے ہیں. ہم قافلے میں یہیں پہ ایک شہر میں تھے، تو اس مسجد کے امام صاحب علامہ صاحب رات کو بیٹھے، پھر اگلے دن وہاں پر محفل تھی. انہوں نے اپنے بیان میں سارے لوگوں کو بتایا. مجھے کہنے لگے کہ عجیب سی بات ہے، میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے آ کر کہتے ہیں علامہ صاحب رات خواب دیکھا ہے کہ خواب میں امیر اہل سنت تشریف لائے اور مجھے کہا ہے داڑھی سجا لو. کوئی کہتے ہیں مجھے کہا ہے کہ نماز پڑھا کرو، کوئی کہتے ہیں یہ گناہ چھوڑ دو، یہ فرما رہے تھے نیکیاں کرو. کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ یہ کیسی بات ہے. اور وہ لوگ بھی وہ ہیں جو نہ دعوت اسلامی کے ابھی ماحول میں ہیں، نہ آپ کے مریدین میں سے ہیں. اور کبھی کبھار شاید مدنی چینل دیکھتے ہیں کہ باپا جان کی صورت کو جانتے ہیں، مجھے آ کر بتاتے کہ کتنے لوگ یہ خواب اپنے مجھے بتا چکے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے مجھے لگتا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ وقت کے کتب ہیں. سبحان اللہ. یہ کتب کی نشانی ہے جو اس طرح آ کر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایسے پیر کامل ملے ہیں کہ جو اپنوں کو بھی عطا کرتے ہیں اور غیروں پر بھی کرم کرتے ہیں. لاہور فیضان مدینہ کے قریب، بالکل قریب ایک گھر ہے، سنار ہے، پر یہ اسٹیبلش فیملی ہے، کسی اور سلسلے میں وہ مرید بھی ہیں، وہ اسلام بھائی. تو ان کی 3 بیٹیاں تھیں. کہنے لگے بڑی خواہش تھی اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرے. تو ایک دن یہاں فیضان مدینہ قریب ہی تھی، اجتماع میں آ کر میں نے دعا کی. کہتے ہیں یہاں سے ہو کر پہلا اجتماع تھا، یہاں سے ہو کر میں واپس گیا اور گھر جا کر سویا تو خواب میں امیر اہل سنت کی زیارت ہو گئی. فرمایا بیٹا اس دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کرے گا. کہتے میں صبح اٹھا، خوش تھا، دل میں ایسا یقین تھا، اور الحمدللہ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا اور ہم نے دیکھا اس کا وہ بیٹا. اور اس وقت وہ امیر اہل سنت کے طالب بن گئے. اور پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات کہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہوئے، کمر میں انتہائی تکلیف کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. 3 ماہ تک ان نے علاج کروایا، 3 ماہ تک کہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. پھر کہتے ہیں کہ اسلام بھائی تربیتی کورس کے لیے جا رہے تھے باب المدینہ. تو ان کو میں نے عرض کی کہ میرے لیے دعا کروائیے گا. کہتے اسلام بھائی جب وہاں گئے تو باپا سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو رات کے 2:30 بجے ہوئے تھے. یا ہم ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، بات ہمیں وہ بتا رہے تھے. ٹھیک ہونے کے بعد الحمدللہ ہم نے خود ان کو دیکھا چلتے پھرتے. 3 ماہ تک وہ اٹھ کے بالکل 2 قدم بھی نہیں چل سکتے تھے. کہتے رات کے 2:30 بجے تھے جب اسلام بھائیوں کی ادھر ملاقات ہوئی تو ان کے جو قریبی اسلام بھائی تھے جن کو دعا کا عرض کیا تھا، ان نے باپا جان کی بارگاہ میں عرض کی. اب وہ ملاقات کر رہے ہیں اور یہ اسلام بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں لاہور میں تھا اور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے امیر اہل سنت فرما رہے ہیں اٹھو بیٹا ہم نے آپ کو دم کر دیا ہے، تم ٹھیک ہو. اور ادھر اسلام بھائی کہتے ہیں وہی وقت ہے، وہ باپا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ باپا جان اس طرح وہ آپ کے بڑے محب ہیں، طالب ہیں، اتنے ماہ سے بیمار ہیں، چل بھی نہیں سکتے، ان کے لیے دعا فرما دیں. کہتے ہیں ادھر سے باپا جان نے پھونک ماری، دعا کی، اور ادھر کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ باپا جان مجھے فرما رہے ہیں کہ تم ٹھیک ہو، اٹھو، دم کر دیے. کہتے ہیں آنکھ کھلی اور میں اٹھ کے کھڑا ہوا، چلنا شروع کر دیا. اور اتنے میں اسلامی بھائی کی کال آ گئی کہ شاہد بھائی، ان کا نام بھی شاہد تھا، کہ ابھی ہم نے آپ کے لیے دعا کروائی ہے. کہنے لگے تم نے دعا کروائی ہے، ہمیں پہنچ بھی کی ہے، خدا کی قسم میں صحیح سلامت چل رہا ہو. سبحان اللہ. وہ اسلام بھی اللہ اکبر. یا رسول اللہ جاری رہے گا. تو یہ کیسے کامل ہیں.
الحمدللہ ہم ان کے گھر میں تھے، انہوں نے اپنے صحت یابی پر پھر محفل کرائی. الحمدللہ ہمارے لاہور میں جو مفتی صاحب ہوتے ہیں وہ ان کے گھر گئے اور ان کے بیان کیا، پھر دعا کی. تو یہ سارا واقعہ انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا. تو دیکھیں کیسے ہمارے شیخ کامل ہے. ہم جتنا بھی ناز کریں اپنی قسمت پر وہ کم ہے. ایک ایک لمحہ ان کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ ہماری دنیا و آخرت کی یقین کرے ہم سے زیادہ انہیں فکر ہے. ہماری ہر بات کی وہ فکر کرتے ہیں کہ کہیں ان سے یہ گناہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو. کتنے شعبہ جات ہماری اصلاح کے لیے انہوں نے قائم کر دیے. انہیں کیا حاجت تھی؟ وہ تو اللہ کے کامل ولی ہیں. وہ جو بھی کام کرتے ہیں ہماری خاطر، اس امت کی خاطر کر رہے ہیں، اپنے مریدوں کی خاطر کر رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کی خاطر کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کی خاطر کر رہے ہیں کہ یہ نیک بن جائیں، ان کی آنے والی نسلیں بن جائیں. اس لیے ہمیں ایسا انتظام دے رہے ہیں، ایسا نظام دے رہے ہیں کہ یہ خود سنورے اور ایسا کام کر جائیں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی عاشق رسول بن جائیں. کتنے بنائے عالم و حافظ، کتنے بنائے عالم و حافظ، کتنوں کو ہے تم نے سوارا. پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، بولو پیر میرا.